پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ 6 دن میں کیسے؟ ہاں ہمیں تو معلوم ہے کہ 6 دن نہیں ہوئے, ہم لوگ تو دیکھ رہے ہیں. تو جو لفظ یوز ہوا ہے نا ستت ایام یوم, عربک کو آپ تھوڑا سا بھی, جس کی تھوڑی سی بھی اسٹڈی ہو نا, تو وہ یوم کا مطلب دیکھے گا کہ یوم کا مطلب ایک مائل سٹون بھی ہو سکتا ہے, ایک ٹائم پیریڈ بھی ہو سکتا ہے, ایک فیز بھی ہو سکتا ہے, ایک سٹیج بھی ہو سکتا ہے. کیا قرآن کریم نے یوم کو صرف 24 گھنٹے کے لیے استعمال کیا ہے؟ نہیں. ایک جگہ کہا کہ ہمارا ایک دن آپ کے 1000 سال کے برابر ہے, ایک جگہ کہا کہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. یہ تو عربک کی جس کو بیسک بھی نالج ہو تو اسے پتا چل جائے گا کہ یوم کا مطلب سٹیج, فیز, مائل سٹون بھی ہو سکتا ہے. اور اب دن کیا ہے ویسے ہم دن کیسے کاؤنٹ کرتے ہیں؟ ہم تو ویسے سورج کے طلوع اور غروب سے, یا پھر اگر گھوم رہی ہے اپنی ایکسس پہ, تو جیسے وہ گھومتی ہے اس کے بیسس پہ سورج سامنے ہوتا ہے, دن ہو جاتا ہے. جی تو سولر سسٹم تو 4.6 بلین ایئرز اگو بنا ہے, اور کائنات جو ہے وہ 13.8 بلین ایئرز اگو, تو اس سے پہلے دن ہی نہیں تھا. دن قرآن کریم کے مطابق عربک کلاسک ڈکشنری کوئی بھی دیکھ لے, کوئی بھی نیوٹرل سورس سے دیکھ لے, یوم کا مطلب ہوتا ہے سٹیج, فیز, مائل سٹون, ایک خاص ٹائم. مطلب میں آپ کو بتانے کا مطلب یہ تھا کہ جب قرآن کریم ستت ایام کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے 6 سٹیجز, 6 فیزز. اب یہاں ذرا آپ اس کا کمال دیکھیے, بدی کا کمال تو آپ نے دیکھا نا, آپ ذرا ستت ایام کا کمال دیکھیے, آپ حیران ہوں گے. اور اگر آپ آنکھیں بند نہ کریں تو میرے خیال میں ہر کسی کو سجدے میں گر جانا چاہیے یہ باتیں سن کر. دیکھیں ابھی بھی ناسا کی ویب سائٹ پہ یونیورس کی ہسٹری پڑی ہوئی ہے. جی کتنے سٹیج ہیں؟ آئی تھنک 6 ہیں. ایک انہوں نے ایکسٹرا ڈالا ہوا ہے 7واں, پر وہ ہے دا فیوچر, آگے کیا ہوگا. اس سے بھی قرآن کریم نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے, پر ہم آج تک کی بات کر رہے ہیں, فیوچر کی بات نہیں کر رہے. کتنے سٹیجز ہیں؟ 6. گناتا ہوں میں آپ کو بھی, ذرا سنیں. اچھا. اور ہسٹری بھی تھوڑی بتاتا ہوں کیسے بنا. سب سے پہلا سٹیج ہے انفلیشن. انفلیشن کیا ہے ذرا سنیے گا. انفلیشن وہ ہے جب وہ ذرہ آیا, کہاں سے آیا نہیں پتا, پر اس ذرے نے ایک دم پھیلنا شروع کر دیا. جیسے آپ ایک غبارہ پھلا رہے ہوں اور ایک دم وہ اتنا بڑا ہو جائے کہ پورا آسمان بھر دے. یہ پہلا سٹیج تھا, انفلیشن. دوسرا سٹیج بگ بینگ اینڈ نیوکلیوسینتھسس. اس کے بعد ایک انرجی کا ہوٹ سوپ بن گیا, اسے کہتے ہیں نیوکلیوسینتھسس. پہلے نیوکلیوسینتھسس بنے. پھر اس کے بعد تھرڈ سٹیج آیا, وہ ایسے ہے جیسے ایک کچن جس میں بڑا کیوس بنا ہوا ہے اور ابھی اس کے انگریڈینٹ بن رہے ہیں کھانے کے, پہ دھواں ہے اور اندھیرا ہے. اور پھر آیا ریکمبینیشن. ریکمبینیشن کیا ہے؟ پہلی دفعہ ایٹم بننے لگے, اور سب سے پہلا کو پتا ہے کیا بنا؟ ہائیڈروجن. جب پہلی دفعہ کائنات سٹارٹ ہوئی جو سب سے پہلا بنا وہ ہائیڈروجن بنا, پھر ہائیڈروجن سے باقی بنتے گئے. تو پہلا انفلیشن, دوسرا نیوکلیوسینتھسس بگ بینگ, تیسرا ریکمبینیشن. میں ڈیٹیل میں زیادہ اس لیے نہیں تھا کہ بڑی سائنٹیفک ڈیٹیل ہے تو اس میں. پھر اس کے بعد آیا ڈارک ایجز. جب وہ ایٹمز بن گئے اس کے بعد اندھیرا چھا گیا, پھر ایک دفعہ پھر اندھیرا ہو گیا. فورتھ سٹیج یہ ہو گیا. اس کے بعد گریوٹی نے جو ایٹمز بنے تھے نا اسے دبانا شروع کر دیا, گریوٹی فورس. اب گریوٹی ایک اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سسپینس ہے, اسے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے گریوٹی کیا ہے, اس پہ کسی دن بات کریں گے. پر گریوٹی نے اس کو, آپ کو پتہ ہے ہماری کائنات جو ہے 4 فنڈامنٹل فورسز سے بنی ہے. گریوٹی, الیکٹرو میگنیٹزم, ویک نیوکلیئر فورس, اسٹرانگ نیوکلیئر فورس. اور سب سے پہلے جو فورس بنی وہ کون سی ہے آپ کو پتہ ہے؟ گریوٹی. اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں بگ بینگ کا ذکر کیا. اس کے بعد 31 نمبر آیت میں آپ کو پتہ ہے کس چیز کا ذکر کیا؟ تو اس میں جس کنسیپٹ کو ذکر کیا نا, اس میں اکثر ہم اس کو پہاڑ سے تشبیہ دے دیتے ہیں. وہ ایگزیکٹ گریوٹی کو ایکسپلین کرتا ہے. فوراً بعد بگ بینگ کے بعد سائنس کہتی ہے کہ جو سب سے پہلی اس 4 فنڈامنٹل فورسز میں جو فورس آئی نا وہ کون سی ہے؟ وہ ہے گریوٹی. اور قرآن کریم کا ایک ورڈ ہے, اب تھوڑا سا کر رہے ہیں پر وہ لنک ہے اس لیے کہہ رہا ہوں, ایک ورڈ ہے رواسیہ. ہم لوگ جو ہے وہ رواسیہ کو ہمیشہ پہاڑ کہہ دیتے ہیں, پہاڑ جبال ہے, یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ جیسے ہی بگ بینگ والی آیت کا ذکر کرتے ہیں نا, بگ بینگ والی آیت کا ذکر کرنا بنتا ہے کیونکہ بگ بینگ کی بات چل رہی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ چیلنج کے طور پہ کہتے ہیں وَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ کافر انہیں کہتے ہیں جنہیں حق پتہ چل گیا اور اسے چھپا رہے ہیں کہ یہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے اور ہم نے اسے الگ کر دیا. اور پھر اس کے بعد صرف اس کا اوریجن نہیں بتاتے, زندگی کا بھی اوریجن بناتے ہیں. اور ہم نے پانی سے پیدا کیا ہر زندہ چیز کو, اب بھی تم ایمان نہیں لے آؤ گے. یہ چیلنج ہے اس آیت کا. جیسے اس کا ذکر کیا نا اس کے بعد کہا کہ ہم نے اس زمین میں رواسیہ ڈال دیا کہ یہ تمہیں لے کر ڈگمگا نہ جائے. اب ہماری زمین, آپ کو پتہ ہے سورج کس سپیڈ سے جا رہا ہے؟ تقریباً 7,20,000 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے. تو اس سپیڈ سے تو ہماری زمین کو کہیں رہ جانا چاہیے تھا, اس سے ہے کہ نہیں ایسے؟ بالکل. اگر 2 گاڑیاں 100 کی سپیڈ سے بھی ساتھ جا رہی ہو نا تو مینٹین کر پاتی ہیں؟ نہیں کر پاتی. ہمیں کس چیز نے باندھا ہوا ہے کہ ہم لڑک نہیں جاتے؟ گریوٹی نے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس زمین میں رواسیہ ڈال دیے ہیں, کہا کہ یہ تمہیں لے کے کہیں لڑک نہ جائے, اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے.
اب آپ کو یہ پتا ہے کہ زمین پہ ہم جو اس کی ٹوپوگرافی سے کہتے ہیں کہ راستے کیسے بنے ہیں, پہاڑ کیسے ہیں, ورنہ یہ سارے پہاڑ ہوتے, ہر جگہ K2 جیسے پہاڑ ہوتے, آپ رہ سکتے اس میں. تو ایک زمین کی ٹوپوگرافی کس وجہ سے بنتی ہے آپ کو یہ پتا ہے؟ گریوٹی کی وجہ سے. دو طرح کی گریوٹی ہمیں افیکٹ کر رہی ہے. ایک زمین کی اپنی گریوٹی, ہم اس پہ کیوں چل پا رہے ہیں, آپ قدم کیوں اٹھا پا رہے ہیں, کیونکہ گریوٹی اتنی بیلنس ہے کہ نہ اتنی تیز ہے کہ آپ قدم اٹھا سکے اور نہ اتنی ویک ہے کہ آپ اڑ جائیں. تو آپ اس پہ چل پا رہے ہیں کیونکہ یہاں کی گریوٹی بالکل بیلنس ہے. دوسری گریوٹی, سورج نے ہمیں اپنے ساتھ باندھ کر رکھا ہوا ہے. اگر سورج ہمیں باندھ کر نہ رکھے تو ہم سورج سے کہیں لڑک جائیں گے, پھر کیا ہوگا؟ سورج کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں آپ؟ بالکل بھی نہیں, فروزن. اور یہ آیت کب آئی؟ یہ آیت آئی فوراً بگ بینگ کے آیت کے بعد کہ ہم نے اس میں رواسیہ ڈال دیا. تو وہ گریوٹی فورس جو ہے نا, وہ جو میں آپ کو ابھی 5th اسٹیج کا بتا رہا ہوں, وہ گریوٹی نے کیا کیا, وہ جو ایٹمز بنے تھے اسے دبانا شروع کیا. وہ دبانا کیا تو اتنا دبایا, نیوکلیوسینتھسس اسٹارٹ ہوا اور نیوکلیئر فیوژن اسٹارٹ ہوا اور فرسٹ اسٹار بنا, لائٹ آئی, روشنی شروع ہوئی. پہلی لائٹ جو آئی تھی نا وہ ریکمبینیشن پہ آئی تھی 3,80,000 سال بعد, بگ بینگ کے 3,80,000 بعد. اسے ہم میئر کرتے ہیں, اس سے ہم کائنات کی ایج کا جو پتہ لگاتے ہیں وہ CMBR سے پتہ لگاتے ہیں, کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن سے پتہ لگاتے ہیں. وہ 3,80,000, پھر اس کے بعد پھر اندھیرا ہو گیا تھا, پھر روشنی آئی 5th اسٹیج میں. وہ کون سی ہے؟ وہ ہے ہمارے پاس فرسٹ اسٹارز. گریوٹی نے دبایا, اسٹارز بن گئے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ہماری زمین کیسے بنی ہے, سولر سسٹم کیسے بنا, یہ پورا یہ تمام ستارہ مرا ہے ایک تو ہم بنے. تو اس ستاروں سے پھر گیلیکسیز ری آئونائزیشن اسٹارٹ ہو گئی. 6th اسٹیج جو ہے اسے کہتے ہیں ری آئونائزیشن. اس میں پھر گیلیکسیز بنی, یہ سب کچھ تیار ہو گیا. آپ جس پلانٹ پہ بیٹھے ہیں, یہ پوری کائنات جو دیکھ رہے ہیں, یہ پھر بنا ری آئونائزیشن میں. تو اب ذرا گنیں, ناسا کی ویب سائٹ پہ اب بھی موجود ہے. صحیح. انفلیشن فرسٹ اسٹیج, ٹھیک ہے. بگ بینگ اینڈ نیوکلیوسینتھسس سیکنڈ اسٹیج, ٹھیک ہے. ریکمبینیشن تھرڈ اسٹیج, ڈارک ایجز فورتھ اسٹیج, فرسٹ اسٹار ففتھ اسٹیج, ری آئونائزیشن سکس اسٹیج. اب ذرا مجھے یہ بتائیں کہ جب قرآن کریم نے کہا کہ 6 اسٹیجز میں 6 ایام میں نے بنایا, تو 6,000 بھی کہہ سکتے تھے, 6 لاکھ بھی کہہ سکتے تھے, 2 بھی کہہ سکتے تھے. آپ کا ناسا جو بلینز آف ڈالرز لگا کر 6 اسٹیجز دے رہا ہے آپ لوگوں کو, کیسے, کیوں؟ قرآن کریم تو یہ بھی نہیں ہے نا کہ بائی مارجن ٹھیک ہے. قرآن کریم 6 لاکھ نہیں کہہ سکتا تھا, 6,000 نہیں کہہ سکتا تھا. اگر آپ کے لحاظ سے نعوذ باللہ غلط ہے, کسی انسان نے عرب کے صحرا میں لکھا ہے, تو اس کو کیسے پتا چلا کہ یہ 6 ہی ہے؟ اس نے کیسے وہ فرسٹ اسٹیج جہاں پہ کریشن ایکس نیہیلو ہوا اس کو الگ کیا, اس کے لیے کن فیکون کہا, اور جو یہ 6 ہے اس کو خلق میں رکھا تو اس کو 6 میں ڈیوائڈ کیا, کیسے؟ میرے خیال سے بڑا ہی زبردست اور منفرد انداز میں. آپ یقین جانیں کہ آپ کی ساری کنورسیشن میں میرے ذہن میں بہت سارے سوال آتے رہے, لیکن میں نے اس لیے ہولڈ رکھا کیونکہ آپ کہیں ڈسٹریکٹ نہ ہوں, اور کوئی بھی ملحد اگر ہمارے اس گفتگو کو سن رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس خوبصورتی کے ساتھ اور اس سے بہتر انداز میں شاید ہی کبھی اس نے اس میسج کو سمجھا ہو.